السلام علیکم ناظرین، لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ اس ٹائم میں موجود ہوں ایف بی آر کے آفس میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کے حوالے سے، اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، کمشنر ان لینڈ ریونیو زون 5 ریجنل ٹیکس آفیسر لاہور بشریٰ فاطمہ۔ کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک، بالکل، تھینک یو۔ جی میڈم، بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور کہاں سے بلونگ کرتی ہیں آپ؟ جی، میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں۔ میری جو فیملی ہے وہ لاہور بیسڈ ہے، اور میں نے میٹرک کیا ہے مدرسۃ البنات کیمبرج جونیئر کیمبرج اسکول سے، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد میں نے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے ماسٹرز ان انگلش کیا۔ آئی اسٹوڈ فرسٹ ان مائی کالج، رول آف آنر لیا وہاں سے۔ تو اس کے بعد مختلف آپشنس تھیں جس میں لیکچرشپ بھی کر لوں، اور تو یہ ایگزام دیا ہم نے انکم ٹیکس آفیسرز کا۔ تو اس میں شادی کے بعد ایکچولی یہ مجھے جاب ملی۔ تو اچھا، مقابلہ جیتنے کے بعد جی ایف بی آر کی طرف ہی رجحان کیوں آیا آپ کا؟ جی، یہ ایک اسپیشل ہمارا ایگزام تھا انکم ٹیکس آفیسرز کا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیا تھا، اور اس میں رزلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہوا۔ اس دوران میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد بیٹی ہو گئی، بیٹی کے بعد پھر رزلٹ کا جب اناؤنس ہوا جی۔ تو ود دی ہیلپ آف مائی ہسبینڈ اینڈ فیملی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، تم جاب کر کے دیکھو، کیونکہ آئی واز ناٹ ٹپیکل ہاؤس وائف کے معیار پہ شاید میں پورا نہیں اترتی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ اگر کوآپریٹو ہیں، فیملی کوآپریٹو ہے، تو میں نے پھر اسٹارٹنگ میں فیملی کو جاب کو لے کے چلنا کیسا رہا؟ جی، میرا ایکسپیرینس اس لیے اچھا رہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا الگ، میں جوائنٹ فیملی میں رہی، میرے ان لاز نے میرا کافی خیال رکھا، بچے ادھر ہی پل گئے اور اچھے طریقے سے پل گئے، اور سارا ٹائم مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بچوں کو، ہسبینڈ کو، اپنی جاب کو، سب کو پرائرٹائز کیا، بالکل۔ اور سب کو ایکول ٹائم دیا، برابر ٹائم دیا۔ تو اس میں اللہ کی بھی ہیلپ ہے، ساتھ میری جاب بھی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی، جی، اور یہ جاب بھی اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی کام کریں۔ لڑکیاں، خواتین، مرد، ساری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں تو صرف ٹائم مینیج کرنا ہے اور اپنی انرجیز دینی ہے۔ تو پرائم ٹائم یہاں پہ دیا، اس کے بعد گھر کو بھی دیا، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اچھا میڈم بشریٰ فاطمہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس اور انکم ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ جو انکم ٹیکس ہے یہ وفاقی ٹیکس ہے، جو ایف بی آر کے انڈر آتا ہے۔ اوکے۔ ٹیکسز جیسے ایکسائز ٹیکس ہو گیا، اور یہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں۔ ایک پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، وہ بھی سیلز ٹیکس آن سروسز لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایف بی آر کے انڈر، جیسے میں زون 5 کی کمشنر ہوں اور ریجنل ٹیکس آفس ہے، یہ مینلی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے کہ کچھ صوبوں کو چلا گیا ہوا ہے سیلز ٹیکس، وہ صوبے دیکھتے ہیں۔ وفاق انکم ٹیکس جو سال بھر میں ڈائریکٹ ٹیکس جو لوگ کماتے ہیں اس پہ جو ٹیکس بنتا ہے، اور جو سیلز ٹیکس ہے جو گڈز اینڈ سروسز پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو آپ کی، جیسے آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آپ کی سیل پرچیز پر جو ٹیکس بنتا ہے، وہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے۔ تو لوگوں کو عام سمجھانے میں، عام سمجھنے میں یہی ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکس ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ سیلز ٹیکس ہے۔ اچھا، براہ راست اور بلا واسطہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہی براہ راست ٹیکس از ڈائریکٹ ٹیکس، ٹھیک ہے، اور جو بلا واسطہ ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ، وہ وفاقی میں آ جاتا ہے اور وہ صوبوں میں آ جاتا ہے۔ جو صوبوں میں نہیں، جو صوبے لیتے ہیں وہ بھی سیلز ٹیکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سروسز جیسے کوئی ڈاکٹرز ہو گئے، کنسلٹنٹس ہو گئے، نیچر آف بزنس ان کا فرق ہے، جو سروسز دیتے ہیں لائک سروس پرووائڈر ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، وہ سروسز دیتے ہیں، وہ سیلز ٹیکس صوبوں کو چلا گیا ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ۔ ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹل، یہ جو کنسلٹنٹس ہیں ہمارے، ایڈوکیٹس ہیں، لائرز ہیں، جی، تو یہ انکم ٹیکس ادھر دیتے ہیں، سیلز ٹیکس پنجاب گورنمنٹ۔ اچھا میڈم بتائیے گا، ترقی پسند اور رجت پسند ٹیکسیشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ہمارے ملک کا نا اوور آل پوری دنیا میں تو نہیں، لیکن ہماری کنٹری میں یہ جو ٹیکسیشن ہے نا یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور لوگ جو ہے نا یہ اس کو بہت مشکل اور کمپلیکیٹڈ سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں یہ ہم پہ ظلم کر رہی ہیں۔
ऑनेस्टली इनको ये हमसे नफरत भी करते हैं sometimes. ये एक FBR नाम ऐसा है ना, उनको डर होता है कि हम आएंगे, ये ना हो कि अवेयरनेस के लिए भी आए तो लोग को डर है कि नया कोई टैक्स लागू ना हो और जाए। हमारे मुल्क में रिग्रेसिव टैक्स रिजीम है जो कि ज़रा डिस्करेजिंग है आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, क्योंकि जो एक हमारे घर में एक काम करने वाली जो है ना, वो भी अगर उसके पास मोबाइल है तो वो उस पर भी टैक्स दे रही है। बिल्कुल वो 100 रुपए का चार्ज करवाती है तो उस पर भी वो 15-20 रुपए टैक्स दे रही है, ऐसे ही है। लेकिन वो रिटर्न नहीं फाइल कर रही, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे यहाँ ये इसको रिग्रेसिव रिजीम कहते हैं। होना प्रोग्रेसिव चाहिए। प्रोग्रेसिव ये है कि जो जितना स्टैंडर्ड में ऊपर है, जिसके पास ज्यादा अच्छे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स वो ज्यादा अमीर है, वो उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। और जो वो प्रोग्रेसिव होती है ना कि किसी पे 5% टैक्स लगे, 10% लगे, 15% लगे, जो अमीर हैं उन पे ज्यादा लगे, गरीबों पे बिल्कुल ना लगे, और अमीर जो हैव्स हैं उनसे लेकर हैव नॉट्स पे स्पेंड किया जाए। ये तो है एक आइडियल सिचुएशन, लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह ये है कि शायद लोग जो हैं हमारे मुल्क में, उनके कॉन्सेप्ट्स हमारे बारे में फ़र्क है, गैप बहुत ज़्यादा है टैक्स पेयर में और टैक्स अथॉरिटी में। वो हम कोशिश कर रहे हैं, आजकल हमने एक कैंपेन भी शुरू की हुई है कि हम लोग ब्रिज द गैप बिटवीन द टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी करें। ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम इस तरह होगी कि हम लोग नए टैक्स पेयर्स को लाएं, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करें, फिर ही हमारी प्रोग्रेसिव, क्योंकि जो पहले से ही ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं लोग, उन्हीं को क्यों हम बार बार स्क्वीज करें। वो तो दे रहे हैं ऑनेस्टली, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल ही टैक्स नेट से बाहर हैं, आपको पता है हमारी इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट की, जितना अगर हम 6000 अरब रुपए का टैक्स लेते हैं ना, तो 6000 अरब रुपया फ्लोट कर रहा है हमारी पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर। तो वो जो है टैक्सेशन, वो वाला गैप भी हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, और हम ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाह रहे। इसमें फ़ायदा टैक्स पेयर का भी होगा। हमने अब कैंपेन शुरू कर रहे हैं, हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने और हमारा बोर्ड हमसे ये चाहता है कि हम लोग कैंपेन करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पॉलिसी भी है हमारी कि टैक्स पेयर आए, ओपन डोर पॉलिसी हो, हम लोग मीटिंग्स करें लोगों के साथ ताकि उनको हम बताएं कि आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको कितना फ़ायदा है। मैं आपकी इसी तरह बात की तरफ आ रही थी कि मैं यही कह रही थी FBR एक बहुत बड़ा इदारा है, कोई ऐसा डेस्क कभी बना है यहाँ पे कि लोगों को अवेयरनेस दे सके इस हवाले से? जी, मेरा ये पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। हम लोगों के पास कुछ टैक्स पेयर्स जो टैक्स नेट में नहीं है, हम मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों के पास जाते हैं, हम ट्रेड यूनियन से मिलते हैं, वहाँ पे हम रिटर्न फाइलिंग से पहले, सितंबर की डेट होती है ना 30th, या फिर अगर एक्सटेंड हो जाए डेट, तो हम ना इदारों के सरबराहान से या ट्रेड बॉडीज से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनसे मीटिंग्स करते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ, उनको अपने ऑफिसेज में या उनके ऑफिसेज में उनके साथ डेट एंड टाइम सेट करके लेज़ॉन करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करते हैं, ताकि वहाँ पे लोग जो हैं वो हमसे डरे ना। अच्छा मैम, ये तो आपने बता दी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा आपको पता है बिजनेसमैन आते हैं, ताजर बरादरी होगी, इससे रिलेटेड, लेकिन आम जो बंदा है जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? एक्चुअली इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स आम लोगों के लिए नहीं है, एक हाउसवाइफ के लिए नहीं है, एक आम मजदूर के लिए नहीं है, जो घरों में लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं ना। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स तो सिर्फ उन पे है ना। बिजनेस में एक और चीज है मैडम कि बिजनेस में कुछ लोग हैं जो चैम्बर में जिनकी मेंबरशिप है, सिर्फ उनको ही अवेयरनेस है। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं करवाई उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो टैक्स रोल पे नहीं है, जो टैक्स जिन्होंने पे करना, बिजनेसमैन हैं लेकिन चैम्बर से रिलेटेड नहीं है वो। जी, उनके लिए हम ना बाजारों में बाकायदा ट्रेड के जो होते हैं ट्रेड बॉडीज, उनके साथ हम मीटिंग रखते हैं, उनसे हम करते हैं, और इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ जो मई में आ रहा है, कमिंग मंथ, हम काफ़ी इंशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें ना। अच्छा मैडम, जो फेक एंड फ्लाइंग वो इनवॉइसेस है उनके बारे में क्या? हाँ, मेन पॉइंट है हमारा। अच्छा, ये ना सेल्स टैक्स का सब्जेक्ट है। ठीक है। इसमें जो टैक्स पेयर होता है ना, जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं जी, वो ना कुछ लोग हैं, आपको पता है हर जगह पे अच्छी और बुरी,
کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پر ہی ہوتی بالکل ہیں. ایسے ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ جو ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگ ان کو پکڑیں, ان کو ڈیٹیکٹ کریں. تو ہمارے اب عام آدمی کے لیے تو میں یہ سمجھا سکتی ہوں کہ ہمارے کچھ سسٹمز ہیں جس میں ہم لوگوں کو ریفنڈ بھی دے دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ نا ان ریفنڈس کا نا فائدہ غلط طریقے سے اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ نا جعلی انوائس ہوتی ہے جس میں کوئی بھی بینک کی ٹرانزیکشن ہو گئی, کوئی بھی مانیٹری ٹرمز میں, پیسوں کے ٹرم میں کوئی بھی انوائس وہ ایشو کرتے ہیں جو بالکل جعلی ہوتی ہے, خود ہی بنائی, خود ہی سسٹم میں ڈالی. جیسے ایک جعلی پیر نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں پیر ہوں لیکن وہ ہوتا جعلی ہے, اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی آمد نہیں ہوتی, اور اس جو انوائس ہوتی ہے اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی, تو وہ تو ہوتی ہے جعلی. اور ایک ہوتی ہے فلائنگ انوائس. فلائنگ انوائس وہ ہوتی ہے کہ جیسے میں ایک بزنس مین ہوں لیکن میں ٹیکس میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں آپ ایک رجسٹرڈ پرسن ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے وہ انوائس جو ہے نا خرید لیتی ہیں کچھ پیسوں میں, سستے پیسوں میں, کہ مجھے آپ نے ایشو تو کی ہے کسی بندے کو, تو یہ میں آپ مجھ سے لے لیتی ہیں, اور اس انوائس کا نا سیلز ٹیکس میں وہ سیلز کا کریڈٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹیکس کے اس پہ کٹا ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ کوئی اور لے لیتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. جیسے مثال اگر عام آدمی کو بتانا ہو تو وہ یہ ہے کہ جیسے میرا ایک ڈرائیور ہے جو بہت اچھا شاعر ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی شاعری خرید لوں, میں اس کو کچھ پیسے دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ اپنی شاعری مجھے دے دو, میں اس شاعری کو کیش کرا لیتی ہوں, اس کا سارا کریڈٹ میں لے لیتی ہوں. تو وہ یہ فلائنگ انوائس ہوتی ہے. تو ان کو ہم پکڑ رہے ہیں آج کل, ہم نے کچھ کیسز بھی بلڈ کیے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ان پہ پھر سخت پینل ایکشن. مجھے یہ بتائیے گا کتنی دیر ہوگی آپ کو اس فیلڈ میں؟ مجھے مور دین 22 ایئرز ہو گئے ہیں, 22 سال. اچھا, تو آپ کی ٹیم کی ورکنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیا ورکنگ ہے ان کی؟ ابھی تک کوئی ایسی کمپلین آئی ہے آپ کی نظر میں؟ اس فیلڈ میں آئے مجھے 22 سال تو ہو گئے ہیں, اور ایز کمشنر مجھے 3 مہینے ہوئے ہیں. اور یقین کریں ٹیم جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے ٹیم کو بلڈ کرنا. بالکل ایسے ہی. آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہوتا ہے, آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں اتنے اچھے لوگ ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں فیل ہو رہی ہوں نا تو یہ یا میری ٹیم فیل ہو رہی ہے تو یہ قصور میرا ہے. بالکل ایسے کہ میں کیوں فیل ہو رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ ٹیم کو بلڈ کرنا ہمارا کام ہے, ان سے کام لینا بھی ہمارا کام ہے, اور ان کو گرو کرانا بھی ہمارا کام ہے. اور پھر آپ دیکھیں وہ کتنے اچھے ریزلٹس دیتے ہیں. یعنی کہ ابھی تک آپ کی موجودگی میں کوئی بھی ایسی کمپلین آپ کے سامنے نہیں آئی؟ الحمدللہ جی بالکل نہیں ہے. میرا آفس, میری جو اسٹاف ہے, میرے آفیسرز ہیں, ہم سب مل کے ہر وقت ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. ہم میٹنگز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جہاں ہماری پرابلم ہوتی ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میڈم, یہ تو ہوگی ٹیکس, انکم ٹیکس کے حوالے سے بات. اب بتائیں کہ FBR کے تحت RTO کی بنیادی کام کیا ہے؟ اچھا, RTO کے بنیادی کام یہ ہے کہ جو ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے پالیسی بورڈ کی, اس میں FBR ہم سے ڈیزائر کرتا ہے کہ ہمیں جو انہوں نے ٹارگٹس دیے ہیں ریونیو کے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اچیو کرنے ہیں. جیسے میرے زون کا ٹارگٹ اگر 1000 ملین ہے ایک مہینے کا, تو وہ میں نے 1000 ملین انڈر آل سرکمسٹانسز کرنا ہے. وہ ہماری پوٹینشیل دیکھ کے ہمیں ہمارے ٹارگٹس فکس کرتے ہیں. اور پھر ہم نے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لوگوں سے ریٹرن فائلنگ کروا کے, سیلز ٹیکس لے کے, کرنٹ اور ایریئر کی ریکوری کر کے, ٹھیک ہے, ایک ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وہ لے کے, وہ ہم نے نا وہ کرنے ہوتے ہیں. مین تو ہمارا ٹارگٹ اسائنڈ اور ٹارگٹ اچیوڈ ریونیو کا ہوتا ہے, کیونکہ وی آر دا سول ارنرز آف دس کنٹری. ہم نے اس ملک کے لیے کمانا ہے تو ملک کھائے گا. تو اس کا ہم ایک چھوٹا سا, جو میرا زون 5 ہے وہ اس RTO کا اور اس FBR کا ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دریا میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ چلتا ہے. میڈم, ہر ادارے میں تھوڑی بہت تو کرپشن ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہے کہ FBR کا جو ادارہ ہے وہ صحیح سمت جا رہا ہے؟ ہر ادارے میں یہ سب کچھ ہے, لیکن یقین کریں جب ایک لیڈر آنیسٹ ہوتی ہے نا, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فش جو ہے وہ راٹ فرام دا ٹاپ,
Yes. کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ اوپر سے ہی کرپٹ، اوپر سے ہی روٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اگر اوپر آپ کا بیٹھا ہوا شخص جو آپ کا لیڈر اگر وہ کرپٹ نہیں ہے نا تو آپ کے نیچے بھی وہ آٹومیٹیکلی افیکٹ جائے گا، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. تو ایف بی آر میں بہت حد تک یہ چیزیں کرٹیل ہو چکی ہوئی ہیں. ہمارا مانیٹرنگ کا سسٹم بھی ایسا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب بینگ پرسنلی میرا ویژن تو میرے آفس تک ہی محدود ہے نا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو کوشش تو یہی ہے کہ نہ ہو، میں نہ کروں، اپنے لیول پہ نہ کروں. یا اگر مجھے کوئی کمپلینٹ پتہ چلتی ہے تو اس کی پھر ہم انکوائری، اگر ہمارے پاس کوئی ایکشن کیا لیتی ہیں آپ اس پہ؟ پھر وہ تو پورا کا پورا اینڈ تک جاتا ہے نا ہم اس کا. اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ کسی نے کرپشن کی ہے تو پھر تو ہم اس کو اینڈ میں ریموول فرام سروس بھی ہو جاتا ہے. اچھا میڈم بشرا، اپنی ٹیم کو اور عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ عوام کے لیے میسیج یہ ہے کہ کائنڈلی آپ، کیونکہ ہم لوگ ایک ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار افراد ہیں، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے اور ہمارا ملک جو ہے آج کل تو بہت ہی ڈیپ کرائسس میں ہے. تو کائنڈلی ہماری براڈننگ آف ٹیکس بیس جو ہم کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس، ہم لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ جا کے یا ان کی دکانوں پہ جا کے ہم تیار ہیں کہ ان کی ہم ریٹرنز فائل کرنے میں ان کو آسانیاں دیں، فیسیلیٹیٹ کریں. تو کائنڈلی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہمارا ملک کو آپ اگر 1 روپیہ دیں گے تو 22-23 کروڑ لوگ ڈیلی کا 1 روپیہ دیں گے ٹیکس میں تو 22-23 کروڑ ڈیلی کا آئے گا. اور آپ یہ سال میں اگر ایکسٹرا دینا شروع کر دیں تو کائنڈلی ٹیکس کو برا نہ سمجھیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو برا نہ سمجھیں. ہم ہر طرح کا، ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے. آفس میں آئیں، گریونسز ہیں وہ دور کروائیں. کسی بھی قسم کی کمپلینٹ ہے آپ ڈائریکٹ ہمارے ریجنل ٹیکس آفس یا ہمارے ذیلی آفیسز میں آئیں، ہم آپ کے سارے گریونسز دور کریں گے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ایف بی آر ہے تو پاکستان ہے. تھینک یو. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھی کمشنر ریونیو آفیسر بشرا فاطمہ صاحبہ. نیکسٹ آپ کے ساتھ ایک نیو اسٹوری کے ساتھ آؤں گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.